السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن جاری و ساری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا تو کہا مجھے تم لوگ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہم کو نہیں علم ہے مگر اسی کا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو گزشتہ درس کا یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو ایک کے بعد دیگرے نسل در نسل چلے گی۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ، زمین میں تو ایسے لوگوں کو کس لیے پیدا فرما رہا ہے جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، ہم تو تیری تسبیح بیان ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اس تعلق سے قدر تفصیل سے بات گزشتہ درس میں ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت اور آدم علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں پر ثابت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، ساری چیزوں کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا ہے، تو نے ہم کو ان چیزوں کا نام نہیں بتایا تو پھر ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں۔ یہاں پر اس نقطے پر غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کی افضلیت اور فضیلت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے علم یہ فضیلت کی بنیاد ہے. کسی سے برتری اور درجہ، کسی پر سابقت حاصل کرنے کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ علم ہے. آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ دوسروں سے افضل ہیں، کیونکہ جب علم ہوگا تو عمل ہوگا. بغیر عمل والے جانکاری اور معلومات کو علم نہیں کہا جاتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف گروہوں اور مختلف قبیلوں میں ہم نے تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یعنی یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ علاقائیت، یہ علاقے، یہ رنگ اور یہ زبانیں، یہ ملک، یہ ممالک کی سرحدیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے برتری کی بنیادیں نہیں ہیں. یہ تو تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے. کوئی خاندان کسی خاندان سے اونچا نہیں ہے، کوئی خاندان کسی خاندان سے نیچا نہیں ہے. برتری کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ علم سے حاصل ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر ہو سکتے نہیں برابر ہو سکتے. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو اور جن کو علم دیا گیا ان کو درجات بلندی عطا فرماتا ہے، کہ درجات کو بلند کرتا ہے. تو برتری، افضلیت اور فضیلت کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ علم ہے. اور وہ کون سا علم؟ علم الہی، علم شرعی. اللہ رب العزت نے جو علم دیا ہے ہم کو، وہ علم حاصل کرنا یہ افضلیت کی بنیاد ہے. اہل علم اور علم والے وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت نے، جن کے بارے میں گواہی دی ہے کہ یہ اللہ کے تقوی اور خشیت والے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے حقیقی طور سے ڈرنے والے علم والے ہیں. ایک عالم جتنا اپنے رب سے خوف کھائے گا، ایک عالم جتنا اپنے دل میں تقوی رکھے گا، اتنا غیر عالم نہیں رکھ سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کے بارے میں معلومات جتنی زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ انسان کے دل میں اللہ کی خشیت آئے گی. تو جب معرفت زیادہ ہوگی تو اللہ کی خشیت زیادہ ہوگی. تو علم والوں کے یہاں اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت یہ زیادہ ہوتی ہے، اور یہی فضیلت کا مقام ہے. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں علم اور اہل علم کی فضیلت میں، اور اللہ رب العزت کی گواہی جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت والے علم والے ہیں. اور قرآن کریم کی بعض آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے اور مزید اس کی تائید ہوتی ہے کہ اہل علم اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا، اولئک ہم خیر البریہ ذالک لمن خشی ربہ. یہ مخلوق میں سب سے افضل لوگ ہیں. کون لوگ؟ ایمان لانے والے، اللہ کا تقوی رکھنے والے. یہ مخلوق میں سب سے افضل لوگ ہیں. ذالک لمن خشی ربہ. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے حقیقی خشیت رکھی ہے. اور خشیت
اللہ کی خشیت کس کے دل میں ہے؟ اہل علم کے دل میں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر اور افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو دیکھیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، علم حاصل کرنا یہ فضیلت کی بات ہے، علم حاصل کرنا یہ برتری کی بات ہے. انسان کو شرعی علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ خیر کی علامت ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، ان کو علم دے دیا، اور فرشتوں سے پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتا دو. فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے مگر جو تو نے سکھایا ہے. اس سے کیا پتہ چلا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ فرشتوں کو اتنی ہی باتیں معلوم ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو بتائی ہیں. یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. فرشتوں کو غیب کا علم جب تک اللہ تعالی نہ بتائے اس وقت تک فرشتوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. اور فرشتوں کو بھی، انسانوں کو بھی، نبیوں کو بھی، جنوں شیاطین کو بھی، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابی، غیب کی کنجی اللہ رب العزت کے پاس ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو، کسی جن کو، کسی شیطان کو، کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. کسی کو غیب کا علم نہیں. غیب کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ کے یہاں، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے. کوئی نفس یہ نہیں جانتی کل کیا کرنے والی ہے، کیا کمائے گی، کہاں جائے گی، کہاں مرے گی. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے پاس ہے. علم غیب کو کسی اور کو دے دینا اور کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ انہیں غیب کا علم ہے، کل کی باتیں وہ جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے. شرک اکبر ہے. وہ چاہے آپ کسی فرشتے کے تعلق سے عقیدہ رکھیں، چاہے جن اور شیاطین کے تعلق سے عقیدہ رکھیں. آپ کو معلوم ہے جن اور شیاطین کے بارے میں ہمارے بعض احباب کتنے زیادہ بدعقیدیاں رکھتے ہیں. یہی جنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ان جنوں اور شیطانوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، مسجد اقصیٰ کی. لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور جنوں پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، یہ سب کو معلوم ہے. اسی بیچ میں اللہ رب العزت نے ان کی روح قبض کر لی اور ان کی جان نکل گئی، مر گئے. لاٹھی پر ٹیک لگائے ہی ایسے ہی کھڑے ہیں. جان جانے کے بعد بھی جب کیڑے اس لاٹھی میں پڑنے لگے اور لکڑیوں کو کھا گئے، گھن کے جو کیڑے ہوتے ہیں، اور لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، تب جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام مر چکے، جبکہ سلیمان علیہ السلام بہت پہلے مر چکے، بغل میں کام کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم. ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم تو یہ کہ لکڑیوں کے کیڑوں سے ہوا جو اس لاٹھی کو کھانے لگے، اور سلیمان علیہ السلام جب گر پڑے تب پتہ چلا کہ اگر انہیں غیب معلوم ہوتا تو وہ اتنی مشکل کام میں نہیں رہتے. تو
تو نہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے، نہ جنوں شیطانوں کو غیب کا علم ہے، اور نہ انبیاء اور اولیاء کو غیب کا علم ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب ایک چھوٹی بچی نے ایک شعر پڑھی کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے بیچ میں نبی ہے جو کل کی بات کریں، آپ نے ٹوک دیا، کہا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی بات بتا دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ غیب کی بات بتاتا ہے تو رسول جان پاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ غیب کی بات بتاتا ہے تو نبی جان پاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول کے ذریعے سے ہم کو غیب کی بات بتاتا ہے تو ہم غیب کی بات جان جاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے قیامت آئے گی، غیب ہے۔ ہم کو معلوم ہے دجال نکلے گا، یہ غیب ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ پوری دنیا برباد ہونے والی ہے، غیب ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت موجود ہے، یہ غیب ہے۔ ہم کو معلوم ہے جہنم موجود ہے، یہ غیب ہے۔ غیب کی بات ہم کو بھی معلوم ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو کوئی غیبی بات کا علم نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے یہاں اس عجز کا اظہار کیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کو نہیں علم ہے مگر جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو جاننے والا ہے، ساری چیزوں کو تو ہی جاننے والا ہے، ان چیزوں کے نام کو بھی اور ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو۔ اور دوسری بات، فرشتوں نے اللہ رب العزت کے لیے حکیم کا نام یہاں استعمال کیا، تو حکمت والا ہے، یعنی اے رب العالمین تو نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ تیری حکمت ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی تو نے جو کام کیا ہے، تو جو کام کرتا ہے وہ سب حکمت سے پر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی ایک برتری ثابت کی کہ اے فرشتوں، اس آدم کو اس چیز کا علم ہے جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے اپنے اس عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔